لہٰذا پھر میں نے سوچا کہ جیسے یونیورسٹیز کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پڑھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں بھی جا کے اور اس آئین کی بات کر لوں۔ در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو اس پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن آج ہم کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن ایگزیکٹو کرتی ہے، ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن جوڈیشری کرتی ہے، ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن پارلیمان کرتی ہے، یا ہم اس آئین کی بات کر رہے ہیں جس کی انٹرپریٹیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کی ڈاکٹر صاحب نے بات تو کی، وہ اس آئین کے اندر موجود تو ہیں، لیکن کیا ان پہ عمل درآمد ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا؟ یہ وہ 3 سوال ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان سوالوں کے جواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ویری بریفلی ان اے سینٹنس اور 2 میں آپ کو 1947 سے لے کے آج تک کا سفر کور کرنے کی کوشش کروں۔ پاکستان کا جب بنا تو پاکستان کا مقصد ایک ڈیموکریٹک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ تھا۔ پاکستان ایک وفاقی ملک تھا۔ پاکستان موومنٹ پروونشل اٹانومی پہ چلی تھی۔ پاکستان کو ایک پارلیمانی جمہوریت ہونا تھا، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کا مقصد جو ایک فلائی اسٹیٹ تھا وہ تبدیل کر دیا گیا، اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ یا گیرزن اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور جب آپ نے یہ تبدیلی کی تو اس کے ساتھ obviously جو پرائیورٹیز ریاست کی تھیں وہ تبدیل ہو گئی۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی پرائیورٹی اس کے لوگ اور ان کی ویل بینگ ہوتی ہے۔ ایک گیرزن اسٹیٹ یا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کی پرائیورٹیز اس کی افواج اور اس کا دفاع ہوتا ہے۔ لہذا مقصد تبدیل ہو گیا، پرائیورٹیز چینج ہو گئیں، اور پاکستان کی اشرافیہ نے اپنے ساتھ وہ تمام لوگ
وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن میں پولیٹیشنز اور سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، جن میں ریلیجس رائٹ بھی شامل تھا، جس میں پاکستان کی عدلیہ بھی شامل تھی، ان تمام کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے وقفے وقفے سے جس کی جب ضرورت پڑی استعمال کیا۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے بعد 47 کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور ملک کو آئین نہیں ملا۔ پھر ایک سیسو آئین کا چلا جس میں 56 کا آئین آیا، 62 کا آئین آیا جس کو میں آئین ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن کیونکہ اسٹیچوٹ بکس پہ موجود ہے تو لہذا اس کو آئین کہنا پڑتا ہے۔ اور اس درمیان آپ نے دیکھے کہ بہت سارے پریزیڈنشل آرڈرز، مارشل لا ریگولیشنز، یہ تمام کی تمام چیزیں آئیں، اور اس کے بعد پھر 72 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن، اور 72 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے بعد 73 کا آئین آیا۔ 73 کے آئین میں بھی جن باتوں کی نشاندہی ڈاکٹر صاحب نے کی وہ اس لیے شامل کی جا سکیں کیونکہ ریاست تاریخی طور پہ اس وقت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اشرافیہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کے اندر کمزور ہو چکی تھی۔ لہذا آپ نے دیکھا پریمبل کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے، آپ نے آرٹیکل 3 دیکھا جو سوشلسٹ اصول ہے۔ آرٹیکل 3 کو آپ اگر دیکھیں یا 73 کے آئین کو اگر آپ دیکھیں تو یہ در حقیقت جو جڑیں قائد اعظم نے رکھی تھی ان جڑوں کی سرچ کے اندر یہ 73 کا آئین نکلا۔ یعنی اس نے پاکستان کے عوام کی بات کی، اس نے پارلیمانی جمہوریت دی، اس نے فیڈرلزم اور پروونشل اٹانومی کی بازگشت کی۔ اور آرٹیکل 3 آیا۔ آرٹیکل 3 کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 37 اور آرٹیکل 38 یہ دونوں آرٹیکل پڑھنے لازم ہو جاتے ہیں۔ اور آرٹیکل 37(1) کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، لیکن میں آپ کو اس کے جو ایگزیکٹ ورڈنگز ہیں وہ اگر آپ کے سامنے رکھوں، 38A پروموشن، اور بلکہ اس سے پہلے اگر آپ 37 دیکھیں، اور یہ سارے پرنسپلز آف پالیسی ہیں، وہ اصول جو ریاستی اداروں کو اپنانے ہیں، جو ریاست کے مختلف ادارے ہیں ان کو آرٹیکل 37 اور 38 کے اندر جو پرنسپلز آف پالیسی دیے گئے ہیں ان کو اپنانا ہے۔ 37 ڈیلز ود
promotion of social justice and eradication of social evils. Then we move on to Article 38, and I will just read Clause A. Promotion of social and economic well-being of the people. The state shall secure the well-being of the people, irrespective of sex, caste, creed, or race, by raising their standard of living, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of general interest, and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants. یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان کے کسی آئین نے یہ بات کی، لیکن یہ بات آرٹیکل 37 اور 38 تک محدود رہ گئی، اور محدود اس لیے رہ گئی کہ ریاست دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی، اور اس کی اس مضبوطی کے اندر میرا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا آپ میں سے کسی کا ہے۔ جو ریاستی سٹیک ہولڈرز پہلے سے تھے، جنہوں نے اپنے پاؤنڈ آف فلیش کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے پیٹی انٹرسٹس کے لیے ریاست کا ساتھ دیا، وہ ایک بار پھر سامنے آنے لگ گئے۔ اور وہ کیوں؟ I'm sorry if I'm blunt، پر وہ اس لیے that we as a nation, I hate to say this, but it is a fact. And if after 78, 79 years we can't talk about facts, then this nation is doomed. وہ اس لیے کہ from the bottom to the top we are a corrupt nation. And therefore to prevent and to safeguard our own interests, we look for the ladder of the establishment. We look for the shelter of the establishment. ورنہ آپ دیکھیں آرٹیکل 18 کیا کہتا ہے۔ آرٹیکل 18 بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنی رائٹس آرٹیکل 18 فنڈامنٹل رائٹ ہے which is enforceable by a court of law. آرٹیکل 18 ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اگر اس رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون پارلیمان بنائے یا کوئی بھی بنائے تو وہ قانون اس حد تک کہ وہ کانفلکٹ میں آتا ہے اس فنڈامنٹل رائٹ کے، وہ قانون وائڈ ہو جائے گا۔ اور آرٹیکل 18 کیا کہتا ہے؟ It says, subject to such qualifications, if any, as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. یعنی آپ کے روزگار کمانے کے اوپر کسی قسم کی کوئی قطعاً ما سوائے
کہ وہ ایک ریزنیبل قانون کے تحت پرووائڈ کی گئی ہو، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ 18 کو پڑھیں 25 کے ساتھ۔ 25 یہ کہتا ہے، وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، 25 یہ کہتا ہے کہ ایوری ون از اکول بفور لا، یعنی قانون کی نظر میں تمام سٹیزنز برابر ہیں۔ اس کی بڑی وائڈ کنوٹیشن ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ در حقیقت آرٹیکل 825 کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ مختلف قانون کے معیار ہیں۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان کی اشرافیہ سے ہے تو آپ پہ ایک قسم کا قانون لاگو ہوگا۔ اگر آپ کا تعلق سویلین ہے لیکن پھر بھی اشرافیہ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ پہ دوسرا قانون لاگو ہوگا۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو آپ پہ تیسرا قانون لاگو ہوگا، اور اگر آپ ایک عام شہری ہیں تو آپ پہ چوتھا قانون لاگو ہوگا۔ This is the unfortunate state that we are going through. لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر آرٹیکل 25A ہے کہ تعلیم ایک حد تک مفت ہوگی۔ آرٹیکل 27 ہے، اور یہ ساری فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ آرٹیکل 27 ہے کہ سروس کے اندر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ جو بیکورڈ ایریاز ہیں ان کو معاشرے میں آگے لانے کی بات کی گئی ہے۔ یہ تو ہم نے ابھی بات کی ریاست اور شہریوں کی، لیکن کیونکہ جیسے میں نے آپ سے ابتدا میں عرض کی کہ اس آئین نے پاکستان کے بننے کی جڑوں تک جانے کی کوشش کی، اور اس میں وفاقیت تھی، اس میں صوبائی خود مختاری تھی۔ پاکستان کی انیشل موومنٹ صوبائی خود مختاری کی موومنٹ تھی، لہذا اس آئین نے وہ وفاقی تقاضے بھی پورا کرنے کی بات کی۔ اس آئین کے اندر اکائیوں کے درمیان، یعنی صوبوں اور مرکز یا صوبوں اور فیڈرل اسٹیٹ کے درمیان ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہوئی۔ آرٹیکل 160 NFC ایوارڈ، نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ، جس میں منصفانہ تقسیم ریاست اور اس کی اکائیوں کے درمیان۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہر 5 سال کے بعد ایک نیا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیا NFC ایوارڈ آئے گا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ 11-12 سال گزر گئے، کتنے بجٹس آئے اور کتنے بجٹس گئے،
کل یا پرسوں پھر نیا بجٹ آنے والا ہے، لیکن NFC ایوارڈ ابھی تک نہیں آیا۔ اٹھارہویں ترمیم کے اندر یہ شک رکھی گئی کہ پچھلا NFC ایوارڈ یا نیا NFC ایوارڈ پچھلے NFC ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا۔ اور آج اگر ریاست کی طرف سے 18ویں ترمیم کی سب سے بڑی مخالفت اگر کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست یہ بات سمجھتی ہے کہ اکائیوں کے پاس زیادہ ریسورسز چلے گئے ہیں اور وفاق کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں جو بالخصوص دفاع کے لیے چاہیے۔ آج اس لیے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رول بیک یا NFC کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر اکائیاں یہ بھی بات کہہ سکتی ہیں کہ تمام ٹیکسز اکائیاں اکٹھی کریں، جو بہت سے وفاقی ممالک میں ہوتا ہے کہ تمام ٹیکسز اکائیاں اکٹھی کریں اور وفاق اپنا بل اکائیوں کو دے، اور اکائیاں پھر دیکھ کے چیک کر کے آپ کو پیسے دے دیں۔ I know this is one side of the pendulum, but if you're going to make the pendulum swing, then it has another side also, which I have placed before you. So therefore, let the pendulum find a medium, mean place. NFC کے علاوہ آرٹیکل 156 ہے جس میں نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے، وہ بھی اس لیے بنائی گئی کہ اکائیوں کی اس میں نمائندگی ہو، اور اکائیوں کی نمائندگی کی وجہ سے ایک نیشنل ہولسٹک پالیسی اکنامک سائڈ پہ ابھر کے سامنے آئے۔ لیکن ہم NEC کا بھی استعمال نہیں کرتے۔ آرٹیکل 157 الیکٹریسٹی، ہائیڈل پروفٹس کس طرح کیلکولیٹ ہوں گے، کیا ہوگا، کس کے پاس کتنا جائے گا، یہ بھی آئین دیتا ہے۔ پھر آرٹیکل 158 گیس، کہ جہاں پہ ویل ہیڈ ہوگا جس صوبے یا اکائی کے اندر، وہ صوبہ یا اکائی پہلا حقدار ہوگا۔ تو نہ صرف اس آئین نے رائٹس اکنامک ڈیفائن کی، انڈیویجول شہری کی، بلکہ وفاق کی اکائیوں کی بھی کی۔ اور پھر آرٹیکل 172 کے اندر جو 18ویں ترمیم میں تبدیلی آئی کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان میں سے 50% وفاق کا اور 50% صوبے کا،
لیکن اب میں اس بحث کو اختتام پہ لاتے ہوں اپنے پہلے بیانیے پہ جاتا کہ یہ لکھا ہوا ہے، عمل نہیں ہے۔ اور عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مقصد تبدیل ہو گیا۔ From a peoples-oriented state to a defense-oriented state. Priorities change ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈرز ریاست کے ساتھ مل گئے۔ پھر پاکستان کے بارڈرز کے اوپر ٹینشن رہی، پاکستان کے اندر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ریاست نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رکھی، اور انسٹیبلٹی کا، اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ انسٹیبلٹی کا حد تو یہ ہے کہ ریاست نے کم سے کم 11 مختلف یا 12 مختلف سسٹمز 47 سے لے کے آج دن تک ہم نے ٹرائی کیے، اور آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں، جب 73 کا آئین موجود ہے تو آج بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم کی جگہ پریزیڈنشل سسٹم ہو تو بہتر ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ ہم کب ختم کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے پاس پیور ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی۔ نمبر 2 پہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رہا۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس صدر رہا اور ان الیکٹڈ مجلس شورا رہی۔ پھر ہمارے پاس ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئی، پھر ہمارے پاس نیشنل گورنمنٹ آئی، پھر ہمارے پاس سینٹرلائزڈ فارم آف گورنمنٹ آیا، یعنی 1 یونٹ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان آیا۔ پھر ہمارے پاس پریزیڈنشل کم پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ رہا۔ پھر ہمارے پاس 8ویں آئینی ترمیم آئی، جس کے اندر آرٹیکل 58(2)B شامل رہا۔ پھر ہمارے پاس پارٹی لیس الیکشنز ہوئیں۔ پھر ہمارے پاس لوکل باڈی کا نظام لایا گیا، جس کے اندر ڈسٹرکٹس کو صوبوں سے زیادہ امپاور کر دیا گیا۔ پھر ہمارے پاس ایک حکومت آف دا سو کالڈ انورٹڈ کاماز میں کلین آئی۔ پھر ہمارے پاس یہ رہا کہ جوڈیشل سینکٹٹی رہی ان تمام ملٹری ٹیک اوورز کو جو اس ملک کے اندر ہوئے، یعنی یہاں تک کہ اگر ملٹری ٹیک اوور ہوا اور اس کے اندر استدعا اس بات کی نہیں تھی کہ ہم آئین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ججمنٹس دیے گئے ان میں یہ کہا گیا کہ یو ہیو دا پاور ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔ پھر 12 ہم نے ہنگ پارلیمنٹ لا کے وہ تجربہ بھی کیا۔ پھر ہم نے -1 کا تجربہ بھی کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے
اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کی. سو دیر آر 12 to 13 various forms of government جن کے ساتھ ہم تجربے کرتے چلے آئے ہیں اور ابھی بھی ہم تجربے کرنا ختم نہیں کر رہے. میری آپ سب سے استدعا صرف اتنی ہے کہ اس پورے کویگمائر میں شاید انڈیویجولی کوئی ایسا رول پلے نہیں کر سکتا، لیکن کلیکٹیولی جو سول سوسائٹی کا ایک وقت پہ رول رہا کویسچننگ کا، سوال کرنے کا، ریاست سے پوچھنے کا، ریزسٹنس کا، وہ کلچر آف ریزسٹنس جو گریجولی ختم ہو گیا، وہ کلچر آف کویسچننگ جو ختم ہو گیا. جو یونیورسٹی میں کھڑا ہوں، آئی ایم ناٹ فلی اویئر، پر اگر میں اوور آل پاکستان کی جامعات کے بارے میں بات کروں تو ایکیڈیمک فریڈم نہ ہونے کے برابر ہے. مے بی یو ہیو اٹ ہیئر، اف یو ڈو آئی وش یو آل دا بیسٹ، لیکن میں مجموعی طور پہ تمام جامعات کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں پہ جامعات کے اندر ایکیڈیمک فریڈم نہ ہو، وہ معاشرہ کس طرح ترقی کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شکریہ.